اپنے محبوب پر صلی علی شاہ مصغر، اپنے محبوب پر صلی علی شاہ خدا، خدا کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے۔ کہاں کہہ رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ کنٹینیوشن میں آیت ہے کہ اللہ اور اس کا رسول، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب دان نبی پر درود بھیجتے ہیں، جی کیا کنٹینیوشن میں ہے، جی کیا ہے یہ؟ ہاں شام و سحر کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی ایسے وقت نہیں، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ وقت کی قید میں نہیں ہے۔ بے شک بے شک بے شک، حق ہے حق ہے اللہ حق کے ہے، اوپر ٹائم جو ہے اپلائی نہیں ہوتا ہے، بے شک بے شک ٹائم جو ہے ہمارے اوپر اپلائی ہوتا ہے، بے ہمارے شک اوپر بھی کون سا ہے، وہ بھی مادی دنیا پہ بے شک بے شک بات سمجھے۔ دو ہے نا، ایک عالم امر ہے، ایک عالم خلق ہے۔ بے شک تو بے شک ٹائم کا جو ہے نا اپلیکیشن ہوتا ہے، ٹائم جو اپلائی ہوتا ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ عالم خلق پہ خلق پہ، بے ہے، شک عالم امر پہ نہیں ہے۔ بے شک بے اس شک، لیے کیا جب بات بھی ہے، حق ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب عالم خلق کے بارے میں بات کہا تو کیا کہا کہ ہم نے 6 دن میں دنیا بنایا، بے شک بے ٹائم شک کی بات کیا، بے شک بے شک، عالم حق امر ہے، ہے۔ کیا اور بات ہے، جب عرش کی بات کیا، جنت کی بات کیا، فرشتوں کی بات کیا، تو کن فیکن۔ بے شک، کیا بات ہے کیا بات ہے، حق ہے سرکار، بے شک سمجھانا چاہ رہا تھا 6 دن مطلب یہاں ٹائم چلتا ہے، یہاں ہر چیز کے اوپر وقت کا اثر ہوتا ہے۔ آپ کو دیکھتے کہ ایک بچہ رہتا ہے، بڑا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، پھر بیج ہے وہ نکل رہا ہے، اوکھا نکل رہا ہے، ہر چیز کے اوپر وقت جو ہے اپلائی کر رہا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ تو ٹائم ہے، اور ایک ٹائم ہمارے اندر ایک مشین لگی ہوئی ہے، وہ دکھائی نہیں دیتی، اس کو کہتے ہیں بایولوجیکل کلاک۔ کیا ہے؟ بایولوجیکل کلاک ہے ہمارے اندر۔ اس لیے آپ دیکھو کبھی صبح میں اٹھ جاتے 7 بجے سوچا 7 بجے اٹھ گئے، آپ کا اگر اس کو آزمانا ہے تو رات کو سوتے وقت یہ سوچ کے سو کہ مجھے 9 بجے اٹھنا ہے، تو 9 بجے اٹھ جاؤ گے۔ تو اب یہ جو بایولوجیکل کلاک ہے نا، یہ 2 چیز سے لیتی ہے، ایک تو سورج کی روشنی، ایک گریوٹی سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہاں، ایک گریوٹی سے اور ایک سورج کی روشنی سے، یہ دونوں چیز کنیکٹ ہو کے پھر ہمارے اندر سے وہ بایولوجیکل کلاک کام کرتی ہے، یعنی کچھ ہارمون جو ہے کورٹیسول وہ نکال دیتی ہے اس ٹائم جگانے کے لیے۔ ہماری باڈی کے پاس ہے کیا؟ کورٹیسول ہے، وہ کورٹیسول سے ہماری باڈی کو جگا دیتی ہے، وہ کلاک کہیں نہ کہیں کام کر رہی ہے۔ تو یہ جو ہے ہمارا جو عالم ہے، عالم خلق ہے۔ تو جسم جو ہے عالم خلق سے، روح جو ہے عالم امر سے۔ اس لیے روح کی آپ عمر نہیں بتا سکتے ہیں، روح کی آپ عمر نہیں بتا سکتے کہ کیونکہ روح کو کب پیدا کیا، تو وہاں پہ کب اور جب کی بات نہیں ہے۔ الستو ربکم جب کہا تو تمام ارواحوں کو پیدا کیا نا، تو عالم ارواح کے اندر تمام ارواحوں کو پیدا فرمانے کے بعد وہ ہے عالم امر سے ہیں۔ روح کیا ہے؟ عالم امر سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل روح من امر ربی، قل روح من امر، کہ اے میرے محبوب فرما دیجیے روح جو ہے میرے امر میں سے ہے۔ اس میں سے کیونکہ یہ عالم امر سے ہے، کیا ہے یہ؟ اور یہ عالم خلق میں سے ہے، کیا ہے یہ؟ عالم خلق۔ تو ابھی سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ درود بھیج رہا نہیں، بھیج ہی رہا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے سمجھایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا کیا ہے، ایک راز ہے یہ۔ پہلی بات تو کیا ہے؟ یہ ایک راز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہے کیا ہماری طرح ہی پڑھتا ہوگا اللہم صلی علی؟ ہاں، کیا مانے؟ وہ تو خود سلام ہے، کیا ہے؟ وہ تو خود سلام ہے نا، اللہ تعالیٰ خود سلام ہے۔ اس لیے نام رکھتے عبد السلام، سلام کا بندہ، اس لیے نام رکھا ہے تو نا رحیم، عبد الرحیم، رحمان، عبد الرحمان۔ تو اللہ تعالیٰ خود سلام ہے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود سلام ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بھیجتا کیسا ہوگا؟ تو اللہ کا بھیجنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ جو ہے میرے آقا و مولا کے درجات کو بلند کر رہا ہے، یہ بھیجنا ہے، یہ بھیجنا ہے، کیا ہے؟ ہر لمحہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں بلندی ہو رہی ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کہہ دیا، کسی شاعر نے، کہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد کو ناپنا ہے، اگر کسی کو پیمانہ اس کا ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ کی حد کو ناپنا۔ بات سمجھے؟ اللہ کی حد کو آپ ناپ لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد خود بخود سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ جہاں تک خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ ہے، جہاں تک
خدائی ہے وہاں تک مصطفی ہے، اور جہاں تک مصطفی ہے وہاں تک خدائی ہے۔ ناپنے کا ایک ہی پیمانہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد ناپنے کا ایک ہی پیمانہ، اللہ کی حد کیا ہے۔ جس دن آپ نے اللہ کی حد کو ناپ لیا تو سمجھ جانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد کو تو ناپ ہی لیے نا۔ ہاں، اب اس کی حد کو ناپنے کے بارے میں قرآن میں آیا ہے ان اللہ علی کل شیء محیط، جس نے ہر شے کو، ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا، اس کو تم کیسے احاطہ کرو گے؟ ہاں، ہر شے اس کے احاطے میں ہے، کیا ہے؟ ہر چیز اس کے احاطے میں ہے، اب اس کو احاطہ کرنا ہے تو پھر سمجھ لو، یہ بھی ہم کو بولنے کے لیے، سمجھانے کے لیے الفاظ ہی ہے نا ہمارے پاس کہ کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں، یہ بھی حد کر دیتے نا۔ لیکن اب ایک لفظ تو چاہیے نا، تو یہ دھیان رکھنا لفظ کے اشارے ہیں بس، کیا یہ تو نبی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلندی کرنا ہے، کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کرنا، اور ہمارا درود بھیجنا اپنے درجات کو بلندی کرنے کے لیے۔ یہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے محبوب پہ درود بھیجتا ہے میں اس پہ 10 نیکیاں اس میں نازل فرماتا ہوں، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہوں، اس کے درجات بلند کر دیتا ہوں۔ تو ہم نبی پہ درود بھیج کے اپنے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، اور نبی کے درجات کو تو کوئی بلند نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، اور بلند کرنے والا کون ہے؟ اللہ، ہاں، جس کی بلندی کا کوئی حساب نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ یعنی بلند، ہاں، وہ تو اللہ تعالیٰ تو علی ہے نا، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو علی ہے، علی مانے بلند، ہاں، جہاں ساری بلندی ختم ہوتی وہاں سے اس کی بلندی شروع ہوتی ہے۔ تو سمجھ میں آیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ درود شریف بھیج رہا ہی ہے، اور یہ دھیان رکھنا اللہ کا درود جدا ہے، فرشتوں کا درود جدا ہے، اور ایمان والوں کا درود جدا ہے، اس لیے وہ باتیں الگ ہو رہی ہے کہ اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی، اور اے ایمان والو تم بھی بھیجا کرو، یہ آیت امر ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا فرض ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب میں بڑا بخیل وہ ہے جو یعنی میرا نام سنے اور مجھ پہ درود نہ بھیجے، سب میں بڑا بخیل، سب میں شارٹ درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سب میں شارٹ، اب اتنا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں تو پھر کیا مانا ہے؟ تو زندگی میں 2 چیز تو واجب رکھا اللہ نے، ایک نبی پہ درود اور ایک شیطان پہ لعنت، تو زندگی میں ایک مرتبہ، لیکن دونوں سمجھ کے بھیجو، کیا کرو؟ ہاں، غفلت میں مت بھیجو، سوتے جاگتے ہوئے بھیجو تو سمجھ میں آئے گا۔ کہتے ہیں کہ 70,000 فرشتے روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور درود مبارکہ کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اثر تک رہتے، پھر 70,000 فرشتے جو ہیں پھر وہ اثر سے فجر تک رہتے ہیں، بولتے ایک مرتبہ جو آ جاتا دوبارہ نہیں آتا ہے، اس کو پھر یہ چیز سعادت نہیں ہے نصیب ہوتی ہے، مگر آپ صاحب ایمان کو کیا سعادت نصیب ہوئی دیکھو۔ اور جو عارفین ہیں وہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں موجود ہے، موجود تو ہے لیکن کہاں موجود ہے۔ حیات النبی یہ ہم نے بھی مانا، حیات النبی یہ ہم نے بھی مانا، کہاں ہے ذرا ٹھکانہ ہم کو بتانا، سمجھ رہے؟ کہاں ہے ذرا ٹھکانہ ہم کو بھی بتانا۔ تو میرے آقا مولا تو حیات ہے، حیات النبی ہے، کیا ہے؟ کیونکہ وہ جان ہے 2 جہان کی، وہ جان ہے 2 جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے، تو وہ اس لیے ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ جانے جانا، ہماری جان کی جان ہے، وہ کیا ہے؟ ہماری جان کی جان ہے، تو وہ جانے جانا ہے، ورنہ جانے جانا، جانا نہیں تو جانا، اور پھر جان کے جانا، جان آتی نہیں جان کے آنا ہے، نہ جان جاتی نہیں جان کے جانا ہے، نہ جان آتی نہیں جان کے، ہاں یہ جان آتی نہیں جان کے آنا ہے، نہ جان جاتی نہیں یہ جان کے، ہاں بے ٹھکانہ پھر بھی ٹھکانہ ہے نا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ساری سب کی جان کس کے صدقے میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے، تو پورے جان میں جان بن کے موجود ہے، کیا بن کے موجود ہے؟ جان میں جان کے موجود ہے۔ اللہ اگر رب العالمین ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، تو بس یہ ہے کہ ہم قربان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہے،
اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو تشریف لائے بظاہر. ایسے تو آپ کی جو اول پر پیدائش جو ہوئی وہ عرش پہ ہے. کہاں ہوئی؟ ہاں اول جو ظہور ہوا آپ کا وہ عرش پہ. دوبارہ جو یعنی پھر وہ جو ظہور لیے وہ آسمانوں پہ. پھر تیسرا زمین پہ. پھر چوتھا جو ہے مقام محمود تحت سرا میں انا فی العرش احد انا فی العرش احد وفی السماء احمد فی الارض محمد فی تحت سرا محمود. یہ 4 مقامات ہیں. اس لیے محمد میں 4 حرف ہیں. کیا ہے؟ محمد میں 4 حرف ہے اور ہے 3 میم. 2 میم میں 1 میم پوشیدہ ہے. 2 میم میں 1 میم پوشیدہ ہے. 2 میم میں 1 میم پوشیدہ ہے اور پوشیدہ رہے گی. کیا رہے گی؟ وہ پوشیدہ رہے گی. وہ میم کا ظہور ہوتا رہے گا. اور جو کچھ بھی ہے وہ تجلی محمد ہے. کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہے وہ تجلی محمد ہے. ہم کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے وہ سرکار کے علاوہ. حضور کا 2 نام ہیں, ایک ہے محمد ایک ہے احمد. دونوں بھی نام ذاتی ہے. کیا ہے؟ جب آسمانوں پہ تھے تو اس وقت احمد تھا. کیا تھا؟ احمد. اس لیے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کی بشارت دی. یہ احمد کی. ہاں تو کیا ہے احمد کا معنی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ الف سے اللہ, تو اللہ کی حمد کر رہے تھے. وہاں الف کی حمد تھی یعنی اللہ کی حمد. کیا ہو رہی تھی؟ الف احمد. تو احمد حمد ہو رہی تھی کس کی؟ الف کی. جب فرش پہ آئے تو میم کی حمد ہوئی. کیا ہوئی؟ تو میم کی حمد ہوئی. اس لیے محمد کا معنی ہی جس کو سرایا گیا, جس کی تعریف کی گئی, جس کو سرایا جا رہا ہے, جس کی وصف بیان کر رہے ہیں. تو جب فرش پہ آئے تو میم کی تعریف, جب آسمانوں پہ تھے تو الف کی تعریف. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جو ہے حمد کر رہے تھے, اللہ کی تعریف کر رہے تھے. جب حضور فرش پہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی یعنی تعریف کرنے لگا. اور ایسی ایسی تعریف کہ آج بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کبھی کہتا الف لام میم, کبھی کہتا ہا میم, کبھی کہتا یاسین, کبھی کہتا تاہا. تو تمام مفسرین اور مترجمین کہتے ہیں کہ اس کے معنی مطالب جو ہے اللہ اس کے رسول کو پتہ ہے, اور اللہ کے رسول نے جس کو پتہ کیا بتا دیا اس کو پتہ ہے, اور اللہ نے جس کو الہام کر دیا اسے بھی پتہ ہے. بات سمجھے؟ کچھ لوگ ایسے, کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ مقطعات کے جو معنی ہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے. ایسا نہیں ہے. ہمیں صرف 30 نیکیوں کے لیے نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ الف لام میم 30 نیکیوں کے لیے نہیں, کیول 1 حرف پہ 10 نیکی ہے نہیں. تو کیا 30 نیکی کا معنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کچھ بتانا چاہتا تھا یہ مقطعات ڈال کر. وہ یہ بتانا چاہا کہ تم کتنا بھی پڑھ لو قرآن, مگر کہیں نہ کہیں اٹک ہی جاؤ گے. ہاں, اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی کیا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ جو جاننے والے ہیں ان سے پتہ کرو, جو باخبر ہے ان سے پتہ کرو, باخبروں کے پاس جاؤ. قرآن ایک تو ترجمہ ہوگا, مترجمین کر دیں گے لفظی, ایک لفظی ترجمہ ہے. ایک قرآن کا لفظی ترجمہ ہے, عرفانی ترجمہ ہے. تو الف لام میم جو ہے یہ ترجمہ عرفان ہے. کیا یہ عرفان میں معرفت کی چیز ہے. یہ تو اہل معرفت کے لیے قرآن میں ہر ایک کے لیے غذا رکھی ہے, عالموں کے لیے بھی, عارفوں کے لیے بھی, عاشقوں کے لیے بھی, اور فرقے بازوں کے لیے بھی, اہل تصوف کے لیے بھی. جس کو جو غذا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ سرکار پہ فرماتے ہیں کہ میں نے دانا موتی سب ایک مل کے ڈال دیا. اب اگر وہ راج ہنس ہے تو موتی چگے گا, اور اگر وہ مرغا ہے تو ٹھوٹ مار کے چلا جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ وہ ٹھوٹ مار کے چلے, اس کی غذا موتی نہیں ہے نا. تو جس کی جو غذا ہے وہ ملے گی, کیونکہ قرآن میں شریعت بھی ہے, قرآن میں طریقت بھی ہے, قرآن میں حقیقت بھی ہے, قرآن میں حقیقت بھی ہے, قرآن میں معرفت بھی ہے. تو جس کی غذا جو ہے وہ لے لے, جس کی غذا جو ہے لے لے. قرآن میں محکمات بھی ہیں, متشابہات بھی ہیں, تو قرآن کے اندر مقطعات بھی ہیں. تو جن کے لیے جو غذا ہے وہ لے لے. کیا ہے؟ ہاں, متشابہات, ید اللہ فوق ایدیہم,
یہ متشابہات ہیں. کیا ہیں یہ؟ آیات مشکوک. ید اللہ فوق ایدیہم، کہ تمہارے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ کو جسم نہیں، ابھی پڑھے نا، تو پھر ہاتھ کہاں سے آیا؟ اللہ کو جسم نہیں. تو ایک راستہ تو آپ کے پاس یہ ہے، کوئی اگر انکار کر دے کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے اگر، تو اس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا اور وہ کافر ہو گیا. کیا کر دیا؟ وہ کافر ہو گیا. اور کسی نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ ہے ایسا سمجھا، وہ بھی کافر ہو جائے گا. ایک تو وہ ہے، وہ بھی گئے، وہ بھی گیا. اگر کوئی فزیکل میں بھی چلے گیا تو بھی پھنس جائے گا، کیونکہ سمجھ ہی نہیں پائے گا. اور ایک وہ راستہ ہے کہ کہا کہ بھائی اللہ کا ہاتھ ہے، کیسا ہے وہ اللہ جانے. ٹھیک ہے، لیکن جب نسبت میں ہم آئے تب ہمیں سمجھ میں آیا کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے. یہ نسبت سے پتہ چلا کیا ہے ید اللہ فوق ایدیہم کسے کہتے ہیں. کیونکہ جب اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں آیا تب سمجھ میں آیا. تب سمجھ میں آیا کیا ہے، تب سمجھ میں آیا کہ اس کا ہاتھ کیسا ہے. ہاں جی، جب تک سمجھ میں، تو نسبت میں آنے کے بعد ہی سمجھ میں آتا ہے. کیونکہ کیسے ہے کہ میری رسائی ہے دیکھو پیر کی گلی تک، میری رسائی ہے دیکھو پیر کی گلی، اور کڑی سلسلے کی پہنچی نبی تک. کڑی سلسلے کی پہنچی، تو یہ نسبتی سلسلہ ہے. کیا یہ چین ہے. کیا ہے یہ چین ہے. اس چین سے ہی چین ہے. اس چین سے ہی چین ہے ہمارا. تو یہ ایک کڑی کو کھینچو گے تو ساری کڑی کھینچے گی. کیا ہے؟ ایک کڑی کھینچو گے تو کہتے ہیں کہ ایک فقیر تھا، وہ ایک مٹھائی کی دکان پہ جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ مٹھائی نہیں دو گے تو میں ایسی بدوا دوں گا، آگ لگ جائے گی. وہ جانتا تھا مٹھائی والا یہ اس کے اندر کوئی پاور نہیں ہے، یہ ایسی ہے، ڈھونگی ہے. تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی کی سواری جا رہی تھی. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ فرماتے دے دے اس کو. کیا کہتے ہیں؟ دے دے اس کو. وہ کہتا ہے حضور مجھے پتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. بھلے مجھے بھی پتا ہے اس میں کچھ نہیں، یہ خالی ہے، مگر اس کے پیچھے جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہوں میں. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. کیا ہے؟ اور میں سمجھانے کے لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جنہوں نے بھی تھوڑا بہت پڑھا ہوگا تو انہوں نے ایکیوپریشر پڑھا ہوگا. تو ایکیوپریشر میں پتہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو یہ سر ہے، یہ فلاں ہیں، یہ ہے، یہ دو پیر ہیں، یہ دو ہاتھ ہے. ایسا ایکیوپریشر کا اگر آپ وہ نکال کے دیکھیں گے تو پورا آپ کو ایسا ملے گا کہ بھلے یہ سر ہے، یہ دو پیر ہے، یہ ایسا کر کے پوری وہ، اور اس کی کراسپونڈنس پوائنٹ پورا یہاں ملیں گے. تو وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ ہتھیلی دیکھ رہی ہیں ہتھیلی نہیں ہے، پورا جسم یہاں موجود ہے. کیا ہے یہ؟ اس کے پورے ایکٹیو جو کراسپونڈنس پوائنٹ ہے اس میں موجود ہے. یہاں دبا رہے ہیں تو بھلے آپ کے ہارٹ کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ چینجز آ رہا ہے. بہت پرانی تھیوری، 5000 سال پرانا ہو گیا. ایکیوپریشر کے پنچر کو جو ہے 5000 سال سے چلا آ رہا ہے. یہ ابھی کی یہ نہیں ہے، یہ پیتی ابھی کی نہیں ہے، بہت پرانی ہے. لیکن فائدہ تو ہو رہا، چل تو رہا ہے نا آج بھی. کراسپونڈنس وہ دبا رہے لوگ بول رہے ہیں واقعی میں فائدہ ہوا. کسی کی کمر میں درد ہو دبا رہے تو واقعی میں بولے فائدہ ہوا، چالو ہے وہ. ہاں فائدہ ہو رہا ہے نا. پورا جسم کہتے کہ اس میں موجود ہے. کیا ہے؟ پورا جسم اس میں موجود ہے. تو تم نے ہاتھ نہیں دے دیا، پورا سب کچھ دے دیا. کیا دے دیا؟ اور دوسری بات تو یہ بھی ہے، دیکھو ایک ہم پردہ رکھ کے جاتے ہیں مانگنے کے لیے، کہتے کہ آپ کی بیٹی کا ہاتھ چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ آپ کی بیٹی کا ایک پردہ والی بات ہوتی ہے. وہ جو لینے آئے ہیں یعنی جو رشتہ لے کے آئے ہیں ان کو بھی پتا ہے ہم ہاتھ نہیں، سب پوری بیٹی مانگ رہے ہیں. اور وہ بیٹی والے کو بھی پتا ہے کہ یہ خالی ہاتھ مانگنے نہیں آیا، پورا بیٹی مانگنے آیا. مگر ایک پردہ ہے، ہاتھ ایک پردہ ہے، ہاتھ ایک پردہ ہے. بات سمجھے؟ صلح حدیبیہ کی آیت ہے یہ. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا. دکھ کس کا ہاتھ رہا تھا؟ نبی کا. دکھ کس کا ہاتھ رہا تھا؟ اور نبی کہہ رہے تھے یہ اللہ کا ہاتھ ہے. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مجھے تو آپ کا ہاتھ دکھ رہا ہے، مجھے آپ کا ہاتھ دکھ رہا ہے. کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اللہ نے کہا یہ ہاتھ جو ہے بولے یہ تم جن کے ہاتھوں پہ بیعت ہو رہے یہ اللہ کی بیعت کر رہے. اللہ کہہ رہا یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے. ارے یہاں تک بھی کہہ دیا یہ ہاتھ نہیں، اس میں سے ہونے والے فعل بھی میرا ہے. اے محبوب تم نے کنکریاں نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی. کیا پھینکی؟ تم نے نہیں پھینکی بلکہ ہم نے پھینکی. تو کیا ہے یہ؟
تو یہ راز تصوف ہے. کیا ہے یہ؟ راز تصوف ہے. تو تصوف کے جب اہل تصوف کے بارگاہ میں بیٹھو گے آپ, تب سمجھ میں آئے گا کہ اور بھی کچھ ہے. ہم شریعت ہے کیسے دائرہ مارتے ہیں, شریعت ہے, ٹھیک ہے. اب شریعت کے اندر ہی جو ہے نا ایک اور دائرہ مارے طریقت, ایک اور دائرہ مارے حقیقت, ایک اور دائرہ مارے معرفت, ایک اور دائرہ مارے, ہاں جی, تو وحدت, پھر ایک نقطہ لگا دی وصلت. کیا ہو گیا؟ اب اور ایک مثال سے سمجھو آپ, جو کپڑا پہنے یہ شریعت ہے. کیا ہے یہ؟ اسی طرح سے یہ جسم کے جو چمڑا ہے یہ شریعت ہے. کیا ہے یہ شریعت ہے. اور سارے فتوے اس پہ, جب تک خون اس کے اندر ہے, جب تک پیشاب اس کے اندر ہے, آپ پاک ہے. جب تک اس کے اندر ہے پیشاب, بھائی مثانے میں وہ پیشاب موجود ہے, مثانے میں وہ بلیڈر کے اندر جو ہے, یونین بلیڈر کے اندر وہ موجود ہیں, مگر آپ پاک ہے. کسی نے نہیں کہا کہ وضو ٹوٹ گیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا عالم کہ آپ جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتے. مگر جیسے یہ چمڑے سے باہر آیا, بلڈ ہوا, نکلا اور بہا, وضو ٹوٹا. کیا ہوا؟ وضو ٹوٹا. تو یہ اوپر کیا ہے؟ شریعت ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ شمس تبریز کی کھال اکھاڑ لی گئی, کیونکہ شریعت تھی, کھینچ لی گئی. تو یہ اوپر جو چمڑا دیکھ رہے یہ شریعت. نہیں سمجھ میں آیا تو ابھی دیکھتے ہیں نا بھائی, بقرہ عید کے اندر ذبح کرتے ہیں تو ہمارے اہل مدرسے والے کیا لے جاتے ہیں؟ شریعت والے چمڑا ہی لے جاتے ہیں. ہاں, چمڑا ہی لے جاتے ہیں. ہاں سمجھے؟ تو یہ اوپر جو دیکھ رہے, لیکن بہت کام کی چیز ہے بابا. یہ ذرا نکل جائے چہرے سے, ادھر سے آپ دیکھ نہیں سکتے. آپ کے اندر خوبصورتی پیدا کیا ہے شریعت نے. کیا کیا ہے؟ خوبصورتی ہے. کیا ہے یہ؟ خوبصورتی ہے. نکل جانے تو ذرا, آپ دیکھ پائیں گے کیا چمڑا نکلنے کے بعد؟ ہاں, دیکھ نہیں پائیں گے. تو خوبصورت رکھا, اور سب کی حفاظت کر رہا ہے. کس کی؟ یہ شریعت ہی جو طریقت کی حفاظت کر رہا ہے, یہ شریعت ہی جو حقیقت کی بات کر رہا ہے, یہ شریعت ہی جو معرفت کی بات کر رہا ہے. کیا یہ شریعت ہی؟ تو ہم شریعت کے خلاف نہیں ہے, دھیان رکھنا. اہل تصوف ہم اہل شریعت ہی ہیں. یہ داڑھی رکھیے, کیا ہے داڑھی جو رکھی گئی یہ شریعت ہے. یہ جو کپڑا پہنے شریعت ہے. یہ جو تاج پہنے شریعت ہے. نکاح کیے شریعت ہے. بچے پیدا کیے شریعت ہے. ان کو پال پوس رہے شریعت ہے. ہاں, یہ سمجھ میں آ رہا؟ تو ہم تو ان کو حلال کھلانا شریعت ہے, شراب نہیں پینا شریعت ہے, جھوٹ نہیں بولنا شریعت ہے. تو سب سے بچ کے چل رہے. تو ہم چل کس پر ہیں؟ شریعت پہ چل رہے ہیں. بس اتنا ہے کہ کبھی کبھی اعمال میں کچھ کمی, کبھی بیشی ہو جاتی. کیا ہوتی ہے؟ کبھی کمی بیشی ہو جاتی ہے. وہ تو معاملات میرے اور میرے رب کے ہیں. کیا ہے؟ ہم جو ہے حقوق اللہ بھی نبھا رہے ہیں اور حقوق الخلق بھی نبھا رہے ہیں. تو کیا ہے یہ شریعت ہے. کیا ہے؟ تو ہم شریعت کے خلاف نہیں ہیں, مخالف میں نہیں ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے بولے ارے شریعت پہ نہیں ہے. ارے کپڑا پہنا ہوا ہے, داڑھی رکھا ہوا ہے, ٹوپی پہنا ہوا ہے, پھر تم بھی کہتے ہو شریعت پہ نہیں ہے. نکاح کیا ہوا ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ شریعت میں کہ نصف ایمان ہے. بچوں کو حلال روزی کھلا رہا ہے, تو کیا ہے؟ شریعت ہے. ہاں جی, شراب نہیں پی رہا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ شریعت ہے نا. ہاں, گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ بھی شریعت ہے. کیا ہے یہ؟ گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہے. باقی محفوظ رکھنے والا اللہ ہے. کیا ہے؟ محفوظ رکھنے والا تو اللہ ہے. بات سمجھ میں؟ ہم نہیں بچ سکتے ہیں, مولا تو اپنے فضل و کرم سے بچا لے. اگر بچ سکتا تھا تو شیطان جنت میں نہیں کر سکتا تھا گناہ. ہاں, جنت میں تھا. وہ کہاں تھا؟ وہ جنت میں تھا, اور وہاں اس سے خطا ہوئی. کیا ہو گئی؟ وہاں خطائیں ہوئی ہیں. سمجھ میں آیا؟ جنت کے اندر ہی ہوئی نا. سمجھ میں آئے؟ اب یہ تو فرش ہے. ہاں, وہاں پہ کیونکہ وہاں فضل نہیں تھا, اس کو اپنے پہ بھروسہ آ گیا کہ میں بچ جاؤں گا. بات سمجھے کیا ہوں گا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب غوث پاک رضی اللہ عنہ کا کے اوپر جب شیطان جو ہے ایک ابر بن کے چھایا کہ ساری عبادتیں معاف کر دی گئی, تو حضرت غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ بولے تو شیطان ہے. تو شیطان کیا کہتا ہے کہ اگر آج آپ کے پاس علم نہ ہوتا تو آپ پہچانتے نہیں مجھے کہ میں شیطان ہوں کہ کون ہوں. بولے اب بھی مجھے دھوکہ دے رہا ہے. مجھ کو میرے علم نے نہیں بچایا, مجھ کو میرے رب کے فضل نے بچایا. تو ہم غوث پاک کا دامن تھامنے والے کیا کہتے ہیں؟ ہم کو کون بچائے گا؟ ھذا من فضل ربی.
بس ہمارے رب کے فضل سے ہی ہم بچ سکتے ہیں. کیا ہے؟ گناہوں سے بچ سکتے ہیں. تو اگر اس کا فضل ہمارے ساتھ ہو گیا تو ہم محفوظ ہو جائیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو معصوم کر دیا اور اولیاء کو محفوظ کر دیا. کیا کر دیا؟ بس اگر اس کا فضل نہیں ہو تو نہیں بچ سکتے. آپ کیا نہیں کر سکتے؟ نہیں بچ سکتے. تم کچھ بھی کر لو. جنت میں تھا نا شیطان. ہاں سوچو نا ذرا. کون تو اس کے چاروں طرف کون تھے؟ گنڈے ماحولی لوگ تھے کیا؟ ہاں پکڑ مارتے. کون تھے؟ سب فرشتے تھے. فرشتے جن کے بارے میں آتے کہ ان سے گناہ نہیں ہوتا ہے. یہی ہے نا بھائی. ایمان تو یہی ہے نا. معصومین میں ہے کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا. تو چاروں طرف اس کے پاس کون تھے؟ معصومین تھے. کون تھے؟ اور یہاں دیکھو چاروں طرف کون ہے؟ غیر معصومین. ہاں اور کہاں ہے؟ جنت میں. ارے بھائی آپ نیکی کریے, گناہوں سے جب دھل جائیں گے تب جنت میں جائیں گے نا. اور یار چاہے رب چاہے تو جنت سے ہٹا لے اور جسے چاہے داخل فرما دے. سمجھے؟ اگر وہ عدل پہ آ گیا تو جنت سے نکال سکتا ہے. وہ عدل پہ آ جائے تو جنت سے نکال سکتا ہے. اگر فضل پہ آ جائے تو پھر جنت میں داخل کر سکتا ہے, کچھ بھی گناہ ہو جائے. ختم ہے. یہ سمجھ میں آئی بات؟ تو ہم فضل پہ رہنا. کیا رہنا؟ بچنے کی کوشش کرنا. تو یہ اوپر کیا ہے؟ یہ شریعت ہے. اب اس کے اندر جو گوشت ہے وہ طریقت ہے. جو گوشت ہے اس کے اندر وہ طریقت ہے. اور وہ جو ہڈی ہیں وہ معرفت ہیں. سمجھے؟ وہ حقیقت ہے. اور جو اس میں گودا ہے وہ معرفت ہے. کیا ہے اس میں جو گودا ہے وہ معرفت ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو گودا اہم ہے. وہ بھی گودا نہیں ہوا تو گیا, وہ ہڈی گئی, گودا ہے. وہ معرفت والی چیز ہے. کیا ہے وہ معرفت والی چیز ہے. کتنی محفوظ رکھا معرفت کو. ہاں کتنا محفوظ رکھا. دیکھو کہاں ہے وہ بھی خفی خفی خفی. پھر گودے میں کیا ہے؟ پھر وہ گودا روغن ہے. سمجھ میں؟ وہ بھی ایک روغن ہے. اس کی دوسری مثال سمجھو آپ. دودھ جو ہے شریعت ہے. دودھ جو ہے شریعت ہے. بہت حفاظت کرنا پڑتا ہے. تھوڑا بھی ادھر ادھر ہوا پھٹ جائے گا. دودھ شریعت ہے. جب کوئی آتا ہے تو پیر کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے, تو پیر جب نیا نیا رہتا ہے, مرید نہیں بنا, کچھ نہیں, کبھی کبھی بارگاہ میں آ گیا کوئی, صوفیہ کرام کی بارگاہ میں آ جاتا, پیروں کی بارگاہ میں, تو پیران عظام کچھ ایسی بات کرتے ہیں, وہ سوچتا آپ نے کچھ سنا نہیں. پہلی بات تو سنی بات نہیں رہتی ان کی. کیا نہیں رہتی؟ سنی بات نہیں رہتی. وہ جاگی ہوئی بات رہتی ان کی باتیں. ہاں وہ سنی بات نہیں رہتی. سنی بات نہیں رہتی. وہ جاگی جاگی بات رہتی, کیونکہ یہ جاگے ہوئے لوگ ہیں نا. اب وہ ایسی بات کرتے ہیں جیسے ہمارے بمبئی کی لینگویج میں کیا بولتے ہیں, انہوں نے دماغ کا دہی کر دیا. دماغ کا دہی کر دیا. بولے کیا بولے؟ بولے دماغ کا دہی. ہوا کیا؟ وہ ایسی بات کی تھوڑی کھٹی لگی مگر جمنے لگی. کیا لگی؟ جمنے لگی. ہاں بات ایسی کی کہ لیکن جمی. دودھ ہے, اس میں تھوڑا سا کھٹا ڈالو, جب تک دہی نہیں بنتی. تھوڑی سی کھٹاس نہیں ڈالو جب تک. تو دودھ کیا ہے؟ شریعت. اور دہی طریقت. بھاؤ گھٹا یا بڑا؟ ہاں دہی کا بھاؤ دیکھو کیا ہے, ریٹ کیا ہے, اور دودھ کا ریٹ دیکھو, بھاؤ بڑھ گیا. اب پیر نے کہا کہ دیکھ تم نے جو سن لیا ہے, اب اس کے اندر جو غور و فکر کر, چنتن منتن کر. کیا کر؟ غور و فکر کر. تو غور و فکر جیسا کرنے لگا تو اس میں سے مکھن نکلنے لگا. کیا نکلنے لگا اس میں سے؟ تو مکھن حقیقت ہے. مکھن حقیقت ہے. بھاؤ گھٹا یا بڑا؟ پھر کہا پیر نے کہ اس کو جو ہے نا عشق کے چولہے پہ چڑھا دے. کیا کر دے؟ عشق کے چولہے پہ چڑھا دے. اب جیسا عشق کے چولہے پہ چڑھا ہے, اب خوشبو آنا چالو ہوئی بھائی, تو کیا بن گیا؟ گھی. کیا بن گیا؟ گھٹا بھاؤ یا بڑا؟ بھاؤ گھٹا یا بڑا؟ بڑھ گیا. یہ دھیان رکھنا. دودھ بھی خراب ہو جائے گا, دہی بھی خراب ہو جائے گا, سمجھے, اور مسکہ بھی خراب ہو جائے گا, مگر گھی نہیں. تو اللہ کے جو ولی ہیں گھی بن کے اپنی قبروں میں موجود ہیں. گھی بن کے جب بھی آپ کھول کے دیکھو گے اس میں خوشبو نکلے گی. کیا نکلے گی؟ خوشبو نکلے گی. بھاؤ گھٹا نہیں, بڑھ رہا ہے. اسی طرح جب تم آ جاؤ گے اس راہ میں, تم شریعت میں تھے, شریعت میں سے آئے کہاں پہ؟ طریقت میں.
तरीकत में क्यों आए? हकीकत को देखने के लिए। अब वहां पे भाव बढ़ रहा है, यहाँ दर्जे बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ेंगे? यहाँ दर्जे बढ़ रहे। पहले क्या था? जो भी था नाम, ठीक है। अब जैसी ही शरीयत से तरीकत में आया, अब लग गया कादरी, चिश्ती, फला, सहरवर्दी, नक्शबंदी। हाँ, क्या तो ये क्या चीज है? ये गौस पाक की निस्बत है, ये गरीब नवाज की निस्बत है, ये औलिया उज़्ज़ाम की निस्बत से तुम जुड़ गए। अब तक तुम कादरी नहीं थे। कादरी का मतलब है गौस पाक से निस्बत रखने वाला। चिश्ती यानी गौस पाक से जुड़ जाने वाला। नक्शबंदी यानी जो नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह को अपने सीने में नक्श कर लेने वाला, बंद करने, उनके नक्श को अपने अंदर बंद करने में। सहर वर्दी हो गया यानी अपनी रूह को सैर करने निकालने वाला। अब सैर करने लगे तो क्या हो गए? तमाम जो नाम के पीछे लिखते कई के लिए, ताकि आपकी निस्बत पहचानी जाए। क्या है? ये निस्बत है, कोई मामूली चीज नहीं होती निस्बत, ये ध्यान रखना। कीले से पूछा गया तेरी औकात क्या है? कहता पानी में डालो डूब जाऊंगा। तो अच्छा बोले, पकड़े कीले को और एक लकड़ी पे रखे, पेवस्त किए और डाल दिए पानी में, तैरने लगा। पूछा गया कीले से, तू तो बोल रहा था अभी, तू तो कह रहा था अभी कि तेरी औकात जो है वो डूबने वाली है, लेकिन तू तो तैर रहा है। बोले बेशक अब भी मेरी औकात वही है, डूबने वाली, मगर मेरी निस्बत जो है तैरने वाले से लग गई, इसलिए मैं तैर रहा हूँ। मेरी निस्बत तैरने वाले से लग गई। हाँ? तो निस्बत बड़ी चीज है, तो मामूली नहीं है। एक ही कंपनी से बल्ब लेके आया, एक ही आदमी ने एक ही कंपनी से बल्ब लेके आया, सेम कंपनी, सेम रेट, लाने वाला आदमी भी सेम, और एक बल्ब जो है टॉयलेट में लगा दिया और एक बल्ब मजार पे लगा दिया। क्या लगा दिए? अब क्या होता मालूम है? दोनों बल्ब उड़ गए। अब क्या बोल रहा है वो खादिम? टॉयलेट का बल्ब उड़ा, किसका उड़ा? निस्बत देखो कहाँ लग गई। बोले ये मजार शरीफ का बल्ब उड़ा। क्या हुआ? ये मजार शरीफ का बल्ब। अब इसकी अहमियत देखो क्या हो गई। लोग निकाल के बोले हमें दे दो भाई, सरकार का बल्ब है, सरकार से निस्बत रखा है। हाँ, वैसे पाक रहता है कि वहां की धूल हमारे लिए जो आंखों का सुरमा बन जाती है, वहां की धूल, सब जगह की नहीं। चप्पल कितने उतारे, कोई सर पे रखने तैयार है क्या? और अगर पता चल जाए ये गौसे पाक की है, ये गरीब नवाज की, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, आला हज़रत फरमाते हैं जो सर पे रखने को मिल जाए, नारायण हुजूर है, हुजूर पाक, तो हम भी कहेंगे ताजदार हम भी हैं। वो नारायण अगर सर पे आ जाए, अगर सेम होती चमड़े की, और एक हुजूर के लिए होती और एक दूसरे के लिए होती, अबू जहल के लिए होती, सेम निकाल दिए, तो अबू जहल की जो चप्पल है उसको आग में डाल देते आप, और जो नबी की है वो सर पर रख लेते हैं। क्योंकि निस्बत मामूली चीज नहीं है। जब अर्श पे भी गए आप तो मां नारायण गए। हाँ जी, जो सरकार से निस्बत रख लेता है वो अर्श तक पहुंच जाता है। अच्छा, खाली नारायण ही गए क्या? सिर्फ नारायण ही गए क्या? जो उसमें जर्रात लगे थे वो भी गए। हाँ, जो जर्रात लगे थे, अगर वो खुद से जाना चाहते तो जा सकते थे क्या? हाँ, खुद से जाना चाहते तो जा नहीं सकते थे। तो क्या हुआ? वो निस्बत में आ गए। क्या है? वो निस्बत में आ गए। निस्बत में आते साथ अर्श में परवाज हो रही। अरे जहाँ कोई नहीं जा सकता, जहाँ जिब्राइल नहीं जा सकते, वहाँ सरकार की नायलन जा रही है। जहाँ जिब्राइल नहीं जा सकते, वहाँ जो है हुजूर के जो लगे हुए जर्रात है वो पहुंच जा रहे हैं। हाँ जी, वो वैल्यू देखो आप। हाँ जी, एक चूंटी कहते हैं कि अगर काबे का कसरत कर ले तो जा नहीं सकती। क्या नहीं हो सकता? वो जा नहीं सकती। तो शहबाज परिंदे ने क्या कहा कि मेरे कदमों से लग जा, मैं आने वाहिद में लेके चले जाऊंगा। अगर वो कसरत करती तो कब पहुंचती? वो इरादा करती तो कितना टाइम लगता? काबा की इधर हिंदुस्तान से अगर कोई मूंगी निकलती, और फिर रास्ते में कितने खतरे खतरे, किसी के पैर के नीचे आ जाए, जमीन गर्म हो जाए, पता नहीं क्या क्या पानी के अंदर आ जाए। और यहाँ क्या हुआ? जैसी वो शहबाज परिंदे के कदमों से लिपटी, पकड़ी उसी कदम को, वो आने वाहिद में काबे की छत पे उतार दिया। क्या कर दिया? आने वाहिद में काबे की छत पे उतार दिया। बोले ले, हाँ जी, मेरे आका मौला की तो कोई हद नहीं है, मगर जो जर्रात उनसे लग गए उनकी भी हदें खत्म हो गई। सदरतुल मुंतहा के आगे गए ना,
मुंतहा के आगे गए, इंतहा के आगे गए, जहाँ पे सारी हदें खत्म हो जाती है। तो वो जो हदों में से पार होके गए ना, क्या है, वो हदों से पार होके गए। तो ये निस्बत है, क्या चीज है? हाँ, निस्बत तो मामूली चीज थोड़ी होती है, मामूली है क्या? जब तक वो हाथ में हाथ नहीं आया था, तो जब तक फरहान था, आरिफ था, हाथ में हाथ आते ही फिर क्या दर्जात बढ़ा, कादरी हुआ, फिर दर्जात क्या हुआ, शाह हुआ, फिर दर्जात क्या, दिलदार हो जा रहे। हाँ, मकाम बढ़ गया ना। अब फिर आगे क्या नवाजना है यार को, वो नमाज अखरोट देखे हैं, अखरोट के ऊपर जो खोल है वो शरीयत है, जो उसके अंदर जो वो एक पापड़ी आती है, हाँ, वो तरीकत है, वो जो ब्रेन की तरह दिखता है वो मारिफत है, वो हकीकत है। उसमें जो रोगन बनेगा, उसका जो ऑयल बनेगा, वो मारिफत है, क्या है? हाँ, लेकिन वो उसने हिफाजत करके रखा है, इसने। हाँ, तो शरीयत के हम खिलाफ नहीं, ये ध्यान रखना, यानी हम शरीयत पे ही है ना, क्या है, जिंदा शरीयत ही पे चल रहे हैं, और क्या नहीं चल रहे हैं। अल्लाह तो मुंह खुला हो जाता है, यानी हमारे जो प्रोनाउंसिएशन होता है, मखरज होता है, अल्लाह लफ्ज ऐसा है कि जब भी हम कहेंगे अल्लाह, हाँ, मुंह खुल जाता है। अब इसमें ऐसा है कि मक्खी भी जा सकती, मच्छर भी जाता, उस टाइम समझ में आया, कोई भी जा सकता है, समझ में आई बात? मुंह में जा सकता है ना अल्लाह लफ्ज, जब अल्लाह कहा तो कुछ भी जा सकता है, ठीक है। तो अल्लाह अल्लाह कहने वाले भटक गए, क्या हो गए? शैतान अल्लाह अल्लाह को नहीं मानता था क्या? अल्लाह को तो मान रहा था, मगर सैयदना आदम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीम को मानने तैयार नहीं था। इसको समझना है, मैं कहना वो कह रहा हूँ कि समझो, सिर्फ तुम अल्लाह अल्लाह कहोगे तो पार नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, पार नहीं होंगे। अगर अल्लाह को अल्लाह ही, अल्लाह तो अल्लाह ही है, ठीक है, अल्लाह ने समझाने के लिए बताया आपको बहुत सारी चीजें, खाली आप अल्लाह अल्लाह कहोगे तो पार नहीं होंगे, तो उसके लिए रसूल अल्लाह कहना होगा, उनके दामन को थामना होगा। और जब आप मोहम्मद मोहम्मद कहते हैं तो लब लब को तो चूम ही रहे हैं, तुम चूमो ना चूमो, तो कहे ये रिवायत में नहीं है, हिकायत में नहीं है, फला में नहीं है, तुम चूमे ना चूमे, समझे, तुम चूमे ना चूमे। अभी हमारे यहाँ अंगूठा चूमते हैं ना हुजूर के, तो अंगूठे में क्या है, तो अंगूठे में बताते हैं कि ये आदम अस्सलाम ने उसमें नूर देखा था, क्या देखा था, वो नूर देखा, तो आंखों में भी नूर, तो नूर को नूर चूम रहे हैं, क्या है, नूर से नूर को चुमा रहे हैं हम। और दूसरी जब भी आप मोहम्मद कहेंगे तो अल्लाह ताला ने हुजूर के नाम को इतना प्यारा बनाया, इतना मीठा बनाया, इतना मीठा बनाया कि लब लब को चुमने लगता है, समझ में आया? अब दूसरी चीज भी समझो, दो लब हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, कहते हैं कि अल्लाह कहोगे तो दो लब नहीं मिलेंगे, यानी नीचे वाला ऊपर वाले से नहीं मिलेगा, नीचे वाला ऊपर वाले से नहीं मिलेगा, नीचे वाला अगर ऊपर वाले से मिलाना है तो मोहम्मद कहना होगा, तो मोहम्मद कहते ही नीचे वाला ऊपर वाले से मिलने लगेगा, मोहम्मद कहते ही क्या होगा, जैसे ही तुमने मोहम्मद कहा तो नीचे वाला ऊपर वाला से मिल गया, तो किसमें तासीर है ये? और अल्लाह कहोगे तो नीचे वाला ऊपर वाले से नहीं मिलेगा, दोनों के बीच में गैप रहेगा, कभी मक्खी कभी मच्छर, कुछ भी घुस सकता, समझ में आए? हाँ बोलो, दिया कैसे मैं समझाता हूँ। अब हम पूछते हैं आँख क्यों दिया, बोले देखने के लिए दिया, कान के लिए सुनने के लिए दिया, अच्छा, और जुबान के लिए बोलने के लिए, हाथ के लिए दिया चलने के, पैर किसके लिए, बोलता आँख तू इस्तेमाल कर ले, कान तू इस्तेमाल कर ले, जुबान तू इस्तेमाल कर ले, हाथ तू ले ले, पैर तू ले ले, सब चीज तू कर ले, जो मैंने दिल दिया ना ये मेरे से लगाने के लिए दिल हर एक से नहीं लगेगा, हाँ, तो दिल के क्या करना चाहिए, दिल मोहम्मद से लगना चाहिए। रकात नमाज में पढ़ लूं, कितना रोजा मैं रख लूं, कितने मैं हज कर लूं, जिससे मैं शादी हो जाऊं, कोई बता सकता है? अगर मैं उलमाओं से सवाल पूछता हूँ कि मैं कितनी रकात पढ़ लूंगा तो शादी हो जाऊंगा, हाँ, कितनी रकात पढ़ लूं, तो हर जो भी उलमाए कराम रहेंगे वो कहेंगे तुम जिंदगी भर नमाज पढ़ लो, तुम जिंदगी भर रोजा रखो, हज कर लो, क्या करना कर लो, मगर साहबी नहीं हो सकते। मैं पूछूंगा क्यों, तो कहेंगे वो भी हुजूर हो गया जो बाहुजूर, शर्त ये है, शर्त क्या है, हुजूर हो गया, खत्म, भी हुजूर हो गया जो बाहुजूर,